بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیش گوئی امام مہدی کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا، مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریکی دور میں ایک نور پھوٹے گی۔ جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مدینہ میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ اکبر جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے، بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم ان کو پا لو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔
کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں۔ امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے لوگ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما مہدی بھی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام محمد مہدی کا حلیہ اور شکل و شباہت بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی صاف اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی عمر ہے۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔